کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مذاق جو ہے وہ دہشت گرد اڑائے یا ہمارا مذاق ہماری فوج ہمارے اڑائے؟ جس طرف ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں. تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے نہ ماشاء اللہ ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی. ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں. ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نہ سوچنا ہوگا. اس قیمت پر ملک نہیں چلے گا. اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو یہ ملک نہیں ہے، اب صوبہ ہے اور بلوچستان ہے. تو اس ساری صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے. وہی راہ کہ تم عربی بترکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن ہو. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں امن چاہیے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے، جی کون اس کے پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر